अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद।
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال ابو هريره قلت انا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعقد فيها خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ احمد والترمذی. یہ وہی حدیث ہے جس کا ایک حصہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں گن کر بتا دی، ایک ایک انگلی کو دبا دبا کر، پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، تاکہ یاد رہے باتیں. پہلی بات یہ تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے بچو، سارے انسانوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، قانع ہو جاؤ، قناعت اختیار کر. تکن اغنى الناس، سارے انسانوں سے غنی انسان بن جاؤ گے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کر مومن بن جاؤ گے، کامل معیاری مومن، مثالی مومن بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کر، معیاری اور مثالی مسلمان بن جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ مت ہنسو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ تقوی بھی ہے، اور اس کی تشریح گزر چکی ہے. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر قناعت کر، بے صبری مت کر، اس پہ رضا ظاہر کر، اس پہ دل سے خوش ہو جا، اس پہ مطمئن ہو جا. بے اطمینانی، جلد بازی، بے صبری کا مظاہرہ مت کر. تکن اغنى الناس، سارے انسانوں سے غنی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے، اس کی تشریح گزر چکی ہے. اس کے نتیجے میں جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، اس پر قناعت کرنا، صبر کرنا، یعنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، چھچھوڑے پن، چھوٹے دل ہونے کا مظاہرہ نہ کرنا، اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، حرص نہ کرنا. ہاں، محنت اس کے خلاف نہیں ہے، جائز محنت یہ بے صبری نہیں. جائز محنت کرنا یہ چھچھوڑا پن اور چھوٹا پن نہیں ہے. بے صبری وہ ہے کہ انسان اپنے حصے سے زیادہ مانگنا شروع کر دے، وقت سے پہلے مانگنا شروع کر دے. جس طرح پشتو میں کہتے ہیں پتلی کی رازر گنائی، تو بے صبری یہ ہوتی ہے. تکن اغنى الناس،
سارے انسانوں سے زیادہ غنی انسان بن جاؤ۔ غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی عام طور پر لوگوں میں یہ بات ہے کہ غنی کا معنی ہے مالدار، حالانکہ غنی کا معنی ہے وہ جو بے حاجت ہو، جو ایسا رویہ رکھے، ایسا انداز اپنائے کہ میں محتاج نہیں۔ کبھی آدمی محتاج ہوتا ہے لیکن وہ اپنے احتیاج کو چھپاتا ہے، اس پہ قناعت کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں غنی۔ الغنا غنى النفس، غنا دل کا جو غنا ہے وہ غنا ہے۔ جس کا دل غنی ہے وہ غنی ہے، چاہے اس کے جیب میں کچھ بھی نہ ہو، اور جس کا جیب بھرا ہوا ہو لیکن اس کا دل غنی نہ ہو وہ فقیر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ تو کہتا ہے میں نہیں فارغ اس کے لیے کہ میں حرام اور حلال معلوم کر لوں، اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ اصد فقرک، میں تمہاری احتیاج اور تمہاری حاجت مندی کے ان دروازوں یا ان سوراخوں کو بند کر دوں گا، جہاں سے تمہارے دماغ کے اندر حاجت مندی اور فقر کی ہوائیں آتی ہیں، ان سوراخوں کو میں بند کر دوں گا۔ وَأَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنَى، اور میں تمہارے دل کو غنی بنا دوں گا۔ وَإِلَّا، اگر تو ایسا نہیں کرتا اور میری عبادت کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، آخرت کی فکر کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی پابندیوں کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے ہوئے بغیر تو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، املا یدک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، تو ہمیشہ کے لیے مشغول رہو گے، تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ اس بات کی شکایت ہوگی کہ میرے پاس تو وقت کام بہت زیادہ ہے جی، میں فارغ نہیں ہو سکتا، سیکنڈ کا میرے پاس حساب ہے، میں تو نہیں فارغ ہو سکتا۔ املا یدک شغلا، تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ کام ہوگا۔ وَأَجْعَلْ فَقْرَكَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ، اور میں تمہاری محتاجی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھوں گا، تو ہمیشہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، تو ہمیشہ دیکھے گا کہ بس میرے پاس تو کچھ، میں تو بہت محتاج ہوں، میں تو برباد ہو گیا۔ یہ تمہارا فقر اور تمہارا یہ احتیاج، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوگا۔ تم آنکھیں کھولو گے تو اپنی فقر اور اپنی ضرورت مندی اور اپنی محتاجی کو دیکھو گے، لیکن اس کے باوجود بھی وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہارے فقر کے دروازوں اور کونوں کھردروں اور سوراخوں کو بند بھی نہیں کروں گا۔ تو غنا وہ ہے غنا النفس، جس کا دل غنی ہے، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ فقر کا معنی احتیاج ہے، فقیر بھی وہی ہے جس کا دل محتاج ہو۔ اللہ کے مقابلے میں تو ہم سب فقیر ہیں، ان اللہ غنی وانتم الفقراء، حقیقت میں، لیکن ایک دوسرے کے لیے انسان ایک دوسرے انسان کی بنسبت محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کی محتاجی اس کے دماغ اور اس کے دل پر سوار نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ محتاج ہوتے ہیں، لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ضروریات ان کے دل اور دماغ پر سوار ہوتی ہیں اور یہ ان کا مرکب اور ان کی سواری بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ جن کا دل غنی ہوتا ہے ان کی محتاجی کے باوجود ان کی احتیاج، ان کی محتاجی اور ان کی ضرورت ان کے دل اور دماغ پر سوار نہیں ہوتے۔ یہ جو ہمیں
بار بار کہا جاتا ہے کہ دنیا کے دو بڑے مسئلے ہیں، غربت ہے اور جہالت ہے۔ میں سمجھتا ہوں غربت مسئلہ تو ہے، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا کا نظام درست کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس کو بنیادی مسئلہ بنائے۔ دنیا کا نظام جن لوگوں کے ذریعے درست ہوا تھا وہ انبیاء تھے، اور انبیاء نے غربت کو کبھی مسئلے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا کی تو وہاں پہ اس زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے حالات کیا تھے، غربت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں غربت کو سرے سے مسئلہ ہی نہیں بنایا۔ یہ لیڈروں کی ناکامی ہوتی ہے، ان کی ناسمجھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل اور دماغ پر غربت کو سوار کر دے اور پھر ان کا استحصال کر دیں اس ذریعے سے۔ پیغمبروں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جس مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی ابتدا کرتے ہیں وہیں پہ غربت بہت بڑا مسئلہ تھا لوگوں کے ذہن میں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اور اسلام کے غلبے ہی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں مال کا بڑا ریل پیل ہوا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو دوسرے انداز سے لیا۔ جب مدینہ میں مال بہت زیادہ آنے لگا، یہی مشہور روایت ہے کہ بحرین سے کچھ مال آیا، لوگوں کو پتہ چلا، صبح کی نماز میں بڑی حاضری تھی، اس دن بڑی حاضری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر دیکھا تو لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اچھا تم نے سنا ہے کہ بحرین سے کچھ مال آیا ہے، اس لیے سارے لوگ بڑے ہمت کر کے آئے ہیں۔ مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرمایا یہ مال آپ کے لیے ہے، میں آپ ہی میں تقسیم کروں گا، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھوں گا۔ لیکن ساتھ فرمایا دیکھو للفقر اخشى علیکم، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر اور غربت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، دین چھوڑو گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، میں اس بات سے ڈر محسوس کرتا ہوں کہ دنیا تمہارے لیے بہت کھول دی جائے گی، خزانے کھولے جائیں گے، دنیا کی ریل پیل ہوگی، مال و دولت کثرت سے ملیں گے، فتنافسوا فیہا، تو تم اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اور دوڑو گے۔ تنافس، ایک چیز کو مرغوب اور مطلوب سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے آگے آگے جانے کی کوشش کرنا، تنافس۔ فتنافسوا فیہا، تم مال و دولت کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، تو یہ دنیا تمہیں اسی طرح تباہ کرے گی جس طرح پہلے والے لوگوں، پچھلے والے گزشتہ لوگوں کو تباہ کیا تھا۔ تو آپ حیران ہو گئے، جب مدینہ منورہ میں غربت کی بات تھی تو یہ نہیں فرمایا کہ میری بات مانو تو غربت دور ہو جائے گی، بات ماننے سے غربت دور ہو گئی، لیکن جب غربت دور ہو گئی پھر بھی غربت کو کہا کہ نہ، دیکھیں آپ کہیں گے کہ پھر تو غربت کی بات نہیں تھی۔ نفسیات انسان کی ہے، آپ خود سوچتے ہیں، سوچے پھر میری بات کی تصدیق آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ انسان جب تک واقعی غریب ہو، اس کے ذہن پر اگر کوئی باہر سے غربت کو سوار نہ کیا جائے تو اتنے اس کے ذہن پر غربت سوار نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے پاس مال آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مال کا تھوڑا سا مزہ لے لیتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ اچھا یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اس مال و دولت میں خاصیت یہی ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے دماغ پر غربت سوار ہو جاتی ہے، آپ کے دماغ پر یہ خشیت اور یہ ڈر سوار ہو جاتے، اچھا یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، یہ نہ ہو تو ہم مر جائیں، یہ تو ہم ایسے ہو جائیں۔ پھر آدمی اپنے لیے معیارات کا تعین کا، پہلے معیارات نہیں ہوتے، پہلے کہتا ہے یار چھوٹی، آپ دیکھیں نا خود انسان ہی کے بارے میں سوچے، آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے ہمارے کیا معیارات تھے زندگی کے کہ مجھے کیا ملے تو میں خوش ہو جاؤں گا،
پھر وہ چیز جب مل گئی اپنے وقت پر تو پھر کیا معیار اس سے بڑھ گیا کہ نہیں بڑھا؟ اور پھر جب اس سے اور زیادہ مل گئی تو پھر معیار بھی بڑھا. وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهُ، ایک شخص بھی ایسا دنیا میں نہیں ملا کہ جو کہتا ہے کہ بس میرے معیار کے مطابق بات ہو گئی، اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں. وَلَا انْتَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي، جو بھی حاجت پوری ہوتی ہے اس ایک حاجت سے ایک نئی حاجت پیدا ہوتی ہے، وہ حاجت ایک نئی حاجت کو جنم لیتی ہے اور دوڑ اسی طرح بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو غربت مسئلہ نہیں ہے. قناعت میں عزت ہے، قناعت میں حریت ہے. جو قانع ہوتا ہے وہ حر ہوتا ہے. حر کا مطلب وہ سن کا حر نہیں، حر آزاد ہوتا ہے. قناعت سے آدمی کے اندر آزادی پنپتی ہے. وہ ذہنی طور پر آدمی آزاد ہوتا ہے، فکری طور پر آدمی آزاد ہوتا ہے. غیر قانع آدمی، حریص آدمی، لالچی آدمی وہ کبھی حریت کا مزہ نہیں چکھتا، وہ کبھی آزادی کو نہیں پا سکتا، وہ ذہنی طور پر غلام ہوتا ہے. اور بے صبری ذلت کو جنم دیتی ہے، بے صبری غلامی کو جنم دیتی ہے، بے صبری ایسے اخلاق کو جنم دیتی ہے کہ جس کو آپ حسن اخلاق نہیں، انسانی اخلاق بھی نہیں کہہ سکتے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، سارے انسانوں سے زیادہ تو دل کا غنی بن جائے گا. تمہاری فکر میں آزادی ہوگی، تم آزادی کا مزہ چکھ لو گے، حریت فکر ہوگی، عزت کے ساتھ زندگی گزارو گے، ذلت سے بچو گے، انسانوں کی بندگی سے بچو گے. اس کے بعد دوسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. تیسری بات، اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کر، اس کے نتیجے میں تجھے ایمان نصیب ہوگا، تو مومن بن جائے گا. احسان الی الجار، جار ہمسایہ، شاید ہمارے پشتوں کا یہ یار جار سے ماخوذ ہے، جار، اس لیے کہ ہمسایہ کو یار ہونا چاہیے، دوست ہونا چاہیے. وہ ہمسائے کی کیا ہے جب ہمسایہ ہمسائے کا دوست نہ ہو. اور سب سے پہلے احسان اپنے گھر سے باہر کی بات. اب دیکھیں یہاں پہ اپنے گھر کی بات نہیں کی، اس لیے کہ گھر میں نیک سلوک کرنا یہ تو انسان کے فرائض میں ویسے بھی داخل ہے، اور انسان اگر گھر میں حسن سلوک نہ کرے تو پھر زندگی کیسے گزارے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ہمسائے جانتے ہیں نہ وہ اپنے ہمسایوں کو جانتے ہیں. احسان تو بہت بڑی بات ہے. دو قسم کی احادیث ہے ہمسایوں کے بارے میں. ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم 3 دفعہ فرمایا مومن نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کون نہیں ہے مومن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں سے، جس کے دل آزاریوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. بوائق تباہ کاریوں سے، بربادیوں سے، ایذا رسانی سے، تکلیف دینے سے اس کا ہمسایہ محفوظ، وہ تو سرے سے ایمان والا ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ اپنے ہمسائے سے احسان کر تو مومن بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان دو باتوں کے درمیان ایک چیز اور بھی ہے. جو ہمسائے کو ستاتا ہے وہ سرے سے مومن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمسائے کو ستاتا نہیں وہ مومن ہے، بشرطے کہ اس میں ایمان کی بنیادیں موجود ہو. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مومنوں میں معیاری مومن کی بات ہے، مثالی مومن کی بات ہے. اب وہ
بی ایمانی سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ جو ایذا رسانی کرتا ہے وہ بی ایمان ہے، جو ایذا رسانی نہیں کرتا وہ بی ایمانی سے بچ گیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہی نکلا نا کہ لا یؤمن، اس کے اندر ایمان نہیں، جو ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، جو تکلیف نہیں دیتا تو وہ بی ایمان نہیں، یہی مانا ہوا۔ اب بی ایمان تو نہیں ہے لیکن مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اب مومن بننے کے لیے یہاں پہ یہ حدیث بتائی گئی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، صرف یہ نہیں، مومن بننے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ تم اس کو ایذا رسانی مت دو، مومن بننے کے لیے یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، احسان کا، اور احسان کا پھر بڑا وسیع مفہوم ہے۔ احسان حسن سلوک، اس میں کچھ دینا بھی شامل ہے، اس میں اس کی برائی کے بدلے میں نیکی بھی شامل ہے، اس کی غلطیوں پر چشم پوشی بھی شامل ہے، اس کی ہدایت اور اس کی دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں معاملات میں، اس میں اگر وہ گھرا ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں احسان میں۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں اور بھی تازہ رہے، جو لوگ احسان اور تصوف کو ایک چیز مانتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا ایک سبق پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تصوف کا معنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، تو تصوف کی دنیا میں پھر ہمسائے کی فکر کہاں سے آ گئی؟ اگر اس کے ذہن میں ہمسائے کی فکر آتی تو پھر ان کی وہ گوشنشینی کہاں گئی؟ یعنی اسلام احسان کا جو تصور دیتا ہے وہ تصور صرف شخصی عبادات میں، شخصی معاملات میں نہیں دیتا، وہ اجتماعی معاملات میں احسان کا تصور دیتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں احسان کا تصور دینے سے پھر وہ تصوف جو ہمارے دور کے اندر ہو یا اس کا جو اپنا ایک وہ نظام بن گیا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جو گوشنشینی کا نظام ہے۔ گوشنشینی کے نظام کے لیے پھر اس احسان کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو فرمایا گیا کہ احسن الی جارک، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشنشینی سے نکلنا پڑے گا اور لوگوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ یہی تو بات تھی، پورے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے تو یہی بات کی تھی۔ لوگ شیخ سعدی کو بھی صوفی کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا، انہوں نے ایک قصہ فرمایا تھا کہ صاحب دل بمدرسہ آمد ز خانقہ بشکست عہد صحبت اہل طریق را۔ ایک زندہ دل آدمی تھا جو اپنے دل کی اصلاح بھی کرنا چاہتا تھا، وہ بمدرسہ آمد ز خانقہ، وہ درسگاہ میں آ گیا جہاں پہ پڑھنے پڑھانے تعلیم اور تعلم کا طریقہ رائج تھا، جہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات سمجھائی جا رہی تھی۔ خانقاہ کو چھوڑ کر ادھر آ گیا، بشکست عہد صحبت اہل طریق را، وہ طریقت والے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا، اس عہد کو توڑ دیا۔ بشکست عہد، کسی اجتماعیت میں آنے کے لیے آپ کو عہد تو کرنا پڑے گا نا، یہ تو آپ انکار نہیں کریں گے کہ ہمیں عہد نہیں کرنا پڑے گا، وہاں بھی ایک عہد ہے۔ بشکست عہد صحبت اہل طریق، وہاں جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ جی ہم آئیں گے، تو اس عہد کو توڑ دیا کہ اس سے ایک بہتر عہد کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا کر دی اختیار ازائی قبال را۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم انداز سے تو ایسے لگتے ہو کہ ادھر سے آئے ہو، تو ادھر اور اس میں کیا فرق تھا؟ وہاں دل کی اصلاح ہو رہی تھی، یہاں تعلیم اور تعلم ہے، یہاں علم سمجھایا جاتا ہے، وہاں عبادت گزاری پر توجہ دی جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا فرق تو نے محسوس کیا کہ تاکر دی اختیار ازائی قبال را، کہ وہاں کو چھوڑ کر یہاں کا طریقہ تم نے اختیار کیا؟ گفت او گلیم خیش بدرمی برد زموج وی جہد می کند کہ بگیرد غریق را۔ اس نے ایک سادہ سی بات کی، او گلیم خیش بدرمی برد زموج، اس کے پاس جو گلیم ہوتی ہے نا، گلیم یعنی جو کن، جو اس کی ایک رنگین اور ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے اور پیون لگا کر ایک چادر بناتے ہیں مصنوعی طور پر، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک فقیری کی علامت ہوتی ہے۔ فقیر ان علامتوں کو محتاج تو نہیں ہے، یہ تو فقیری کی ایک ہو سکتی ہے کوئی، بہرحال
لیکن حقیقی فقیری تو نہیں. وہ گلی میں خیز در میں برد، جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنی چادر کو اٹھا کر بھاگتا ہے کہ چلو بس فقیری میری کام آ گئی. وی جہد میں کند کے بغیرت غری کرا. اور یہی سے جو فارغ ہوتا ہے، یہاں سے جو سبق سیکھ کر چلا جاتا ہے، اس کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، خود بچنا نہیں. جہد میں کند کے بغیر، جو لوگ ڈوبنے والے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ڈوبنے والوں کو بچانے کی کوشش. میں اس لیے اس کو چھوڑ کر یہاں پہ آ گیا ہوں. تو ڈوبنے والے کو بچانے کی کوشش کا معنی یہ ہے کہ اپنے سے علاوہ دوسروں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ کہیں یہ بھی غرق نہ ہو جائے. احسن الی جارک، پھر جار نہیں ہے تمہارا گھر ہے تو گھر کے قریب گھر وہ تمہارا ہمسایہ ہے. تمہارا شہر، تمہارا گاؤں ہے تو اس گاؤں کے قریب کے لوگ تمہارا ملک ہے. ملک ان کے ہمسائے ہوتے ہیں، شہر ان کے ہمسائے ہوتے ہیں، گاؤں کے ہمسائے ہوتے ہیں. احسن الی جار مؤمنا. اور یہ تکن مؤمنا کیا ہے؟ دیکھیں نا، جن سے زیادہ شکایتیں، آپ کو پتہ ہے ہمسائے سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں. ٹک ٹک ہوتی ہے آپ کے گھر میں، اونچی آواز سے ریڈیو اور ٹی وی چلتی ہے، شور ہوتا ہے، دیر سے تم جاگتے رہتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک ہمسایہ تھا، تاریخ میں پڑھا ہے آپ نے شاید. وہ ہر رات کو پتہ نہیں کیا، شاید وہ کوئی نشہ بھی کرتا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ کو پتہ ہے وہ تو ساری رات جو ہے نا وہ مطالعے میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے. اور یہ نشے میں ہوتا تھا تو پھر ایک شعر روزانہ پڑھتا تھا. اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغری. اضاعونی، میرے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. وای فتن اضاعوا، ان کو کیا پتا کہ کیسے جوان کو انہوں نے ضائع کر دیا، میری قدر نہیں جانتے. لیوم کریہۃ وسداد صغری، میں جنگ کے دن ان کے کام آتا اور میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کے کام آتا. یہ میری قدر کیا جانے. نشے میں ہوتا تھا اور یہ شعر پڑھتا تھا. ایک رات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آرام سے گزاری. ہمسائے کے ہاں کوئی غلغہ پاڑا نہیں تھا اور شعر بھی اس نے نہیں سنا. صبح جب نماز میں تشریف لے گئے مسجد تو پوچھا لوگوں سے، بھائی میرے ہمسائے کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. سیدھے تھانے چلے گئے، تھانہ پایا جو بھی پولیس اسٹیشن اس میں چلے گئے. وہاں پولیس کا جو ذمہ دار تھا وہ امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر تو دوڑ کے آیا. جی محترم امام صاحب، آپ کیسے تشریف اتنے دیر سویرے آپ کیسے تھے؟ تم نے میرے ہمسائے کو پکڑا ہے. جی بس ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. میں کہا بس مجھے چھوڑیں، میں اس کی اصلاح کر دوں گا، کوئی بات نہیں. خیر، تو جب اس کو چھوڑ کر کے واپس آ رہے تھے تو امام ابو حنیفہ نے ذرا جاتے جاتے راستے میں اس کو دیکھا. بھائی ہمارے بارے میں تو شکایت نہیں ہے نا، ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا، لوگوں نے تو تمہیں ضائع کیا ہوگا، میں نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا. اس نے کہا نہیں امام صاحب، میں بڑا نادم ہوں، میں بڑا پشیمان ہوں، آپ نے مجھے ضائع نہیں کیا. اور پھر اس نے اسی دن سے توبہ کر کے ساری غلطیوں کو چھوڑا اور جب تک وہ زندہ رہا امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھا رہتا تھا. جب تک وہ زندہ رہا درس میں بیٹھا رہا. تو احسن الی جارک تکن مومن وہ ہوتا ہے، مومن کے پاس روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کو دوسروں سے جو ظلمتوں میں ہے، جو اندھیروں میں ہے، وہ ان کو روشنی دیتا ہے. وہ جو ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں اور تمہارے پاس روشنی، تو کیسے مومن ہے؟ تمہارے پاس روشنی ہے اور لوگ وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بتاؤ ان کو بھی راستہ بتاؤ کہ بھئی یہاں پہ روشنی مل جاتی ہے. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اور لوگوں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کر دو، عام انسانوں کے لیے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو مسلمان ہے. یہ ایمان کی بات ادھر ہو گئی اور اسلام کی بات ادھر، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور جب وہ اعضاء اور جوارح پر ختم ہو جاتا ہے تو اسلام بن جاتا ہے. اسلام کا معنی ہے
ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، عملی طور پر سرنڈر ہونا. اور اسلام ظاہری عمل سے شروع ہوتا ہے لیکن جا کر دل پر ختم ہوتا ہے، اور جب دل پر ختم ہوتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے. لیکن یہی پہ دونوں باتیں سامنے آ گئی. ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو یہ ایمان ہے، اس لیے کہ تو نے ہمسائے سے اگر حسن سلوک کیا تو حسن سلوک کا معنی ہے کہ کچھ لینے دینے کے لیے نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے ہے. اور اسی سے امن کی بات آئے گی. دیکھیں نا، امن کی اکائی کیا ہے؟ امن کی اکائی یہی ہمسائے کی ہے. امن کی اکائی یہ ہمسائے کی ہے. ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ سے نہیں ٹکرائے گا تو ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں سے نہیں ٹکرائے گا، ایک شہر والا دوسرے شہر سے نہیں ٹکرائے گا، اور ایک ملک والا دوسرے ملک سے نہیں ٹکرائے گا. ہمسائے کی ہے. تو یہ ہے امن، اور اسی سے امن عالم بنے گا. گویا کہ امن عالم کی اکائی ہمسایوں کے درمیان حسن سلوک ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کر دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو مسلم بن جائے گا. اب دیکھیں رویہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ انسان اپنے لیے عزت چاہتا ہے. بھائی مجھے کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی برا اور نامناسب رویہ نہ رکھے، مجھے عزت دی جائے، مجھے گالی نہ دی جائے، ٹھیک ہے، میرا حق نہ مارا جائے، میرا خون نہ حق نہ بہایا جائے، میرے مال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے. گویا کہ میری عزت نفس بھی محفوظ، میرا مال اور میری جان بھی محفوظ ہو جائے دوسروں کے ہاتھوں سے. اب میں اگر صرف یہ چاہوں کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو لیکن میں کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ایک ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو خود میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ کیسے ہوگا؟ میں جو کچھ دوں گا وہی تو کاٹوں گا. اور اگر سارے لوگ میرے جیسے ہو جائیں کہ دوسرے سے تو یہ رویہ رکھنے کی امید رکھے لیکن خود جب ان پر آ جائے تو وہ یہ رویہ نہ رکھے دوسرے کے ساتھ، تو یہ چیز عمل ہی کیسے ہوگی؟ تو سلم جس کو صلح کہتے ہیں، جس کو ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کہتے ہیں، جس کے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کہتے ہیں، تو یہ آئے گی کیسے؟ یہ رواداری، یہ سلم، یہ مصالحانہ جذبہ، یہ مصالحانہ ماحول تو اس وقت فروغ ہوگا جب ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت دوسرے کو بھی ہے. مجھے اپنی عزت نفس عزیز ہے تو دوسرے کو بھی عزیز ہے. مجھے اپنا مال اور اپنی جان عزیز ہے تو دوسرے کو بھی عزیز ہے. مجھے یہ عزیز ہے کہ آدمی میرے ساتھ نرم سلوک رکھے، نرمی کا رویہ رکھے، زبان بھی نرم استعمال کرے، تو میں بھی اسی طرح کروں. تو اس میں بنیادی بات اس رویے کی ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم اپنا بچہ تو کسی کو نہیں دے سکتے نا کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی پسند کر دو. ہم اپنے بستر پر کسی اور کو تو نہیں سلا سکتے نا کہ چونکہ وہ ٹھیک ہے تو میں مطلب اس میں بنیادی چیزیں وہ نہیں ہے جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ بھی عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں. آپ کو اس طرح کے سوالات تھا سابقہ پڑے گا. اچھا سب لوگوں کے لیے وہ پسند کرو گے جو تمہیں پسند ہے، اس میں تو کئی چیزیں آتی ہیں. بھائی آپ کئی چیزوں کی طرف نہ جائیں، اس میں رویہ ہے بنیادی طور پر. آپ اس حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس میں رویے کی بات کی گئی ہے. تکن مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے صلح. وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف آمادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصالحانہ ماحول، امن والا ماحول، سلامتی والا ماحول، سلامتی والا جس میں آپ سلامتی سے رہیں، وہ ماحول تب ملے گا ہمیں کہ جب میں دوسروں کے لیے جو کچھ پسند کر دوں خود اپنی طرف سے ابتدا کروں. مثال کے طور پر ہمارے اسی شہر کے اندر مشہور ہے کہ لوگ بھی سلام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی اس کی شکایت کرتے ہیں. ہم السلام علیکم کہتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا ایسے دیکھتا ہے جیسے میں نے اس کو گالی دی. کیوں سلام؟
کبھی زبان سے تو نہیں بولتے لیکن حیران ہوتے کہ اس نے سلام کیا، کیا مطلب ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود میں السلام علیکم تو میں کہوں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میں سامنے آ جاؤں تو میرا مسلمان بھائی ہو تو وہ السلام علیکم کہہ دے، مجھے یہ برا لگتا ہے کہ سامنے دو مسلمان آپس میں ملے اور وہ سلام نہ کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی آئی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم میں، جو نہ جاننے والے ہوتے ہیں نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آئی ہے وَأَن تُسَلِّمَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَلَمْ تَعْرِفْ، کسی کو جانتے ہو اس میں بھی السلام علیکم، نہ جانتے ہو تب بھی السلام علیکم کہہ دو۔ یہ ہے ایمان کی عملی شکل ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہنسنا جائز ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہنسا جاتا ہے کہ آدمی کے دانت بھی کھل جائے، نظر آ جائے، یہ بھی کوئی بات کبھی کبھی۔ مجھے یاد ہے تفاسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا تو وہیں پہ عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی، تو بیعت کے لیے ہند بھی آ گئی، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جگر خوار ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آ گئی، نقاب پہنے ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین سے بیعت لیتے تھے، وہی صورت ممتحنہ والی آیتوں پر، اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن یا ایھا الذین آمنوا یبایعنک الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین، جو بیعت کے لیے آئیں گی تو اس بات کی بیعت کریں گی کہ شرک نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھے گی، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہند سے بیعت لیتے تھے تو ہند کو کہا ہاں شرک نہ کرو گی، کہا ٹھیک ہے نہیں کرو۔ تو کہتے ہیں نبی حضرت عمر نے پھر فرمایا چوری نہیں کریں گے، کہا چوری تو ہم نہیں کرتے، بس نہ کرو گی نا، ہاں نہیں کروں گی۔ تو پھر کہا کہ زنا نہیں کرو گی، تو ہند نے کہا او تزنی الحرہ، آزاد عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کرتی ہوگی نہ کرتی ہوگی لیکن تم کہو کہ نہیں کرو گی، عہد کر دو، کہا نہیں کرو گی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ عہد کر لو کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کروں گی۔ تو ہند نے کہا ما قتلناہم، ہم نے تو اپنے بچوں کو، اس کا ایک بیٹا بدر میں مارا گیا تھا، حنظلہ اس کا نام تھا، حنظلہ بن ابی سفیان، ہند کا بیٹا تھا حنظلہ نام تھا اس کا۔ حنظلہ کے نام سے کئی لوگ تھے نا، وہ ایک دوسرا حنظلہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کہا منافق ہو گئے، وہ تو حنظلہ تھا، وہ عامر، حنظلہ بن عامر، وہ عامر الراہب کا بیٹا تھا، اس کا باپ بڑا جاسوس تھا رومیوں کا، بڑا خطرناک آدمی، لیکن یہ بیٹا بڑا سخت مسلمان تھا، سچا مسلمان۔ لیکن اس کے بیٹے کا نام بھی حنظلہ تھا، یہ جو ہند تھی اس کے بیٹے کا نام بھی حنظلہ، وہ بدر میں مارا گیا تھا۔ تو یہ ہند کہتی ہے ما قتلناہم، ہم نے تو اپنے بچوں کو قتل نہیں کیا، بل ربیناہم صغارا، ہم نے تو بچپن سے ان کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، فقتلتموہم کبارا، تم نے ان کو قتل کیا بدر میں جب وہ بڑے ہو گئے، فانتم وہم عالم، تو پھر تم جانو اور وہ جانے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر ایسے ہنسے، اتنے ہنسے کہ پیچھے گر گئے اسی طرح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔ آپ نہیں ہنسے اس لیے کہ آپ کو اس پورے منظر کا ابھی وہ نہیں ملا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر ہنس پڑے کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، لیکن یہ تو آج تک ہماری دشمن تھی نا، اب مسلمان ہو رہی ہے، تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ دشمنوں نے ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ہمارے دل کھائے ہیں، اس طرح پختہ میں اڑجرالا کھوڑے لے دے کہنا اڑجرالا اسخا کھڑے یواز منگ لے دے اسخا کھڑے منگا مولا کھوڑے لے دے پدی مانے خوشحال شو پدی خوشحال شو کہ دشمن نے منگا مڑا کھوڑے لے دے۔ تو اس بات پر وہ بازوق انسان تھے نا، وہ اس طرح خشک لوگ نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔
اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہوئے تھے، بالا خانے میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو پھر اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لأضحكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا۔ تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ گئے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بھانپ گئے، معاملہ کیا ہے؟ خواتین اور بیویاں زیادہ خرچہ مانگتی ہیں، خرچہ زیادہ مانگتی ہیں، کہ اب حالات بدل گئے ہیں، ہمیں پرانے خرچے پر گزارا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ہنساؤں گا۔ کہتے ہیں یہ حفصہ کی ماں نہیں ہے، جی بس آ کر مجھے تنگ کرتی تھی اور مجھے کہ اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو۔ میں نے سوچا یہ ویسے نہیں سمجھتی، پھر میں نے گلے سے اس کو پکڑا اور اس کو خوب ایسا مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو عمر ایسا نہ کرنا، یہ بھی مجھ سے اس طرح کی مانگتی ہے لیکن میں تو ان کو مارتا نہیں۔ بہرحال میرا مقصد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا تھا۔ تو صرف ہنسنا یہ جائز ہے، اور میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب الحمقاء والمغفلین، جو انہوں نے بے وقوفوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس میں ایک لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے حماد بن ابی سلمہ، تو کہتے حماد کہا کرتے تھے کہ جو لطیفوں پر نہیں ہنستے وہ مردوں میں عورتیں ہیں، اور جو ہنستے ہیں وہ مردوں میں مذکر ہیں۔ ان کے الفاظ مذکر من الرجال، جو لطیفوں پر کبھی ہنستے ہیں وہ مردوں میں مذکر ہیں۔ تو مرد اور مذکر میں کیا ہے؟ یعنی مردوں میں زیادہ مرد ہیں، مذکر مرد، جس پر کہ نر سڑے، تو سڑے کو خود نری کرے، نر ہوتا دیا سنگے ہوئی نر سڑے رہے، یار یہ نر سڑے دے، جو سڑے ہی خود نری کرے، خدا خود نہیں، نر سڑے مانا اسی طرح عربی میں بھی ہے رجل المذکر، تو آپ کہیں رجل تو مذکر کو کہتے ہیں رجل۔ تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے استاد حماد نے فرمایا جو لطیفوں پر ہنستے ہیں وہ رجل مذکر ہے، جو نہیں ہنستے وہ رجل مخنث ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی علامت ہے، اس طرح خشک مزاج ہونا کہ کبھی بھی نہ ہنسے۔ انبیاء ایسے نہیں تھے، لیکن کثرت ضحک، بات بات پر ہنسنا اور لوگوں کو ہنسانا، گویا کہ ہنسنا اس کی ایک وہ بن گئی ہے، گویا کہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، کثرت سے بار بار ہنسنا۔ لوگ سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ درمیان میں ہنسنے کی باتیں کر رہے ہیں، معمولی معمولی بات پر قہقہے لگائیں۔ تبسم تو درست ہے، حشاش بشاش ہونا، متبسم ہونا، یہ اچھی بات ہے، لیکن کثرت ضحک تمیت القلب، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ذرا معلوم کرنے کی ہے میڈیکل سائنس کے طور پر کہ زیادہ ہنسنے کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مجھے ایک آدمی یاد آیا، ہمارے دوستوں میں سے تھا، وہ مجلس میں اسی طرح بیٹھے تھے اور کسی بات پر وہ ہنس پڑے اور ہنستے 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 وہ پیچھے گر گیا، اور گر گیا تو لوگ سمجھے کہ اب اٹھے گا، تو کہتے یار اٹھو نا، وہ تو ہنس رہے تھے سارے، اٹھایا تو نہ اٹھ سکے، بس مر گئے تھے۔ تو آج میں نے بہت فون ملانے کی کوشش کی کہ اس کے ایک دوست، قریبی دوست کو بتاؤں کہ کیا ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ اس کے مرنے کی وجہ کیا تھی، لیکن وہ فون نہ مل سکا، ورنہ میں آپ کو وہ بتاتا کہ ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں کیا رپورٹ دی۔ بہرحال بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہاں پہ جو ہے دل کی موت کی بات، کثرت ذکر، زیادہ ہنسنا، دل کو زیادہ ہنسنے سے انسان کا وقار بھی جاتا رہتا ہے، وہ آدمی صاحب وقار نہیں ہوتا، لوگ اس کو مسخرہ سمجھتے ہیں، یہ تو مسخرہ ہے، اس کا روب، اس کی ہیبت نہیں ہوتی، اس کا وقار نہیں ہوتا، اس کے دل، اس کے چہرے کا پانی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ ہنسنا اور ہنسنے کے بارے میں اتنا کہ بس آدمی تو تمیت القلب، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پھر کسی بات سے وہ نصیحت نہیں پکڑتا، پھر وہ ہر بات کو مذاق میں لیتا ہے،
پھر کسی بات کو وہ سنجیدہ نہیں لیتا، پھر کسی چیز کی طرف وہ سنجیدگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، سنجیدگی کے ساتھ کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور مومن جو ہے، میں نے بہت بچپن میں، مجھے یاد ہے میں اس میں بہت چھوٹا تھا، 14-15 سال کا تھا، میں نے حسن البنا شہید کی ایک بات ایک جگہ پہ امام حسن البنا شہید کی ایک نصیحت تھی، اس میں ایک نصیحت مجھے آج تک ہے، عربی میں، اس میں، اور عربی جانتا نہیں تھا، اس نے کہا ولا تکسر الضحك فإن الأمة المجاهدة لا تعلم إلا الجد۔ وہ امام حسن البنا کے الفاظ تھے، مجھے اس کا معنی پتہ نہیں اس وقت کیا معلوم ہوتا تھا، لیکن الفاظ میں نے یاد کیے تھے کہ دیکھو میرے ساتھیوں، میرے ساتھی وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ ہنسنے سے پرہیز کریں گے، اس لیے کہ امت مسلمہ سنجیدہ لوگوں کی جماعت ہے، اور سنجیدہ لوگ سنجیدگی کے علاوہ کسی چیز سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہنستے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ معنی ضرور ہے کہ وہ مذاق قسم کے اور مسخرے قسم کے لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سنجیدگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ البتہ وہ خشک مزاج نہیں ہوتے کہ جن کو لوگ دیکھ کر وہ سمجھے کہ بھئی ان کے پاس تو بیٹھنا بھی مشکل ہے، کیسے ان کے ساتھ بات کریں گے، کیسے ان سے اپنی مدعا بیان کریں گے، کیسے ان کو منا لیں گے، یہ تو بالکل خشک مزاج، تو خشک مزاج والا بھی نہیں ہوتا اور مسخرہ بھی نہیں ہوتا۔ فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا